شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے 5 اگست کو سینٹ کا اجلاس کشمیر یکجہتی کے حوالے سے طلب فرما کے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا، بڑی مہربانی آپ کی۔ جناب چیئرمین، آج ہم پوری قوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ ہمارے تمام ادارے، پارلیمنٹ، کشمیری 70 سال سے مسلسل مار کھا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ کشمیری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، عصمتیں کٹ رہی ہیں۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ کشمیری سکھ کا سانس لے اور آزادی کے نعمت سے مالا مال ہو۔ جناب چیئرمین، مودی دنیا انسانیت کا ایک گھٹیا انسان ہے، خونخوار ہے، دہشت گرد ہے۔ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کا 1 سال سے قتل عام ہو رہا ہے، صرف لاک ڈاؤن نہیں ہے، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ دنیا کیوں خاموش ہے کشمیری مظالم پر۔ اقوام متحدہ جو دراصل امریکہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے، وہ اپنے قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے بجائے مجرمانہ غفلت سے کام لے رہا ہے۔ دنیا اسلام، جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، ان کا ضمیر خاموش ہے۔ کیا اس لیے کہ کشمیری مسلمان ہے؟ کیا اس لیے کہ فلسطینی مسلمان ہے؟ چلو مسلمان صحیح، انسان بھی تو ہے۔ یہ انسانیت کہاں گئی؟ کہیں اگر کوئی ایک قتل ہوتا ہے جسے ہم بھی ناجائز و نامناسب سمجھتے ہیں، اس پر تو پوری دنیا شور مچاتی ہے، واویلا کرتی ہے۔ لیکن ایسا ظلم و جبر جو 70 سال سے 72 سال سے مسلسل جاری ہے، اور کشمیریوں کا بے رحمانہ قتل ہو رہا ہے، ان کی لاشیں دریائے نیلم میں پھینکیں، پاکستان کو للکارا جاتا ہے کہ پاکستان تو کشمیر کی بات کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر کی، سری نگر کی، جموں کی، یہ لاشیں ہیں کشمیریوں کی۔ تمہیں اگر غیرت ہے، تمہیں اگر جرت ہے، تمہیں اگر ہمت ہے تو میدان میں آ۔ جناب چیئرمین، آج کا افسوسناک دن، جو آج سے 1 سال قبل مودی سرکار نے اپنے آئین میں جو آرٹیکل 370 جو کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر کے اسے بھارت کے ساتھ ضم کر دیا، اور اسی طرح
شق نمبر 35A مسلم آبادی، جو ایک آئین میں شق ہوا کرتا تھا کہ یہاں غیر مسلموں کو لا کے آباد نہیں کیا جا سکتا، یہاں کشمیری ہی رہیں گے، کشمیر کے اندر چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، وہ ہیں، ان کی اولاد وہ رہیں گے، باہر سے یہاں آبادی نہیں بڑھائی جائے گی۔ آئین میں ترمیم کر کے ہندوستان نے کشمیر سے متعلق جو معاہدات تھے، اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھیں، شملہ معاہدہ تھا، اعلان لاہور، سب کو پاؤں تلے روندا۔ نہ اقوام متحدہ نے احتجاج کیا، نہ دنیا کے کسی کونے سے کوئی آواز بلند ہوئی، سب اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آج ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور کریں گے، مگر سوال یہ ہے کہ کشمیری کب تک ظلم سہتے رہیں گے، کب تک ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے، ان ماؤں اور بہنوں کی چیخوں پر کب کوئی کان دھرے گا، کب ہندوستان کو کوئی طاقت آ کے ظلم اور جبر سے روکے گا، مودی کی چیرہ دستیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا ہاتھ مروڑے گا۔ یہ کب تک کیسا رہے گا؟ 1 سال لاک ڈاؤن، ان کی حالت، ان کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب چیئرمین، آپ سے بھی اوجھل ہے، مجھ سے بھی اوجھل۔ یہ ظلم و جبر یہ کب تک رہے گا؟ کیا صرف قراردادوں سے کام بن جائے گا؟ 1 منٹ کی خاموشی یہ کیا بحیثیت ایک مسلم ریاست کے، بحیثیت ایک مسلمان کے، یہ کہاں کی روایات ہے جو ہم اپنا رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے آج قرآن کریم ختم کروائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ 1 منٹ کی خاموشی سے کیا پیغام جائے گا؟ خاموش رہنے کا وقت نہیں، اب کچھ کرنے کا وقت ہے جناب چیئرمین، اب کچھ کرنے کا وقت ہے۔ جی حیدری صاحب، میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ حیدری صاحب خیال رکھنا ہے، میں باقی بالکل، بھی میں سارے دوست میں آج اتنا اس خیال رکھوں گا اہم آپ کا، موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا اتنا خیال رکھوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے حیران مجھے نہ کرے، افسوس ہے جناب چیئرمین، دنیا کو حیران کر دیں اپنی باتوں سے۔ مجھے افسوس ہے جناب چیئرمین، آج یہ ڈیسک بجا رہے ہیں، خوشی بھی منا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آج سوگ کے دن میں آپ کے سامنے یہ پھول پڑے ہیں۔ آج پورے پارلیمنٹ میں اور بہنوں کی چیخیں ہمارے دلوں کو چیر رہے ہیں، اور ہم پھول سجائے ہوئے ہیں کہ ہم اظہار یکجہتی کشمیر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ پھول غم اور خوشی میں میں تو ساتھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، جبر نہیں ہے، آپ مناسب سمجھے تو یہ گلدستے ہٹائیں۔ آج صدر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس کو بھی آپ یہاں جو ہے نا کالی جھنڈیاں ہونی چاہیے، کالے بینر ہونی چاہیے، تاکہ مکمل یکجہتی ہونی چاہیے کشمیریوں کے ساتھ۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا، میرا دل دکھا ہے، اور اگر آپ پوچھیں گے تو پارلیمنٹ کے دیگر اقرام کہیں گے کہ جناب چیئرمین یہ آج کے دن حیدری صاحب یہ پھول ہماری طرف سے نذرانہ ہے ان کشمیری شہیدوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے، ان کے ساتھ تو اس لیے ان پھولوں کو ہمیں خبر نہیں بنانی چاہیے۔ آپ تو اپنی بات کریں، اپنی دکھ کا اظہار ہونا چاہیے، یہ خبر نہیں ہے، یہ میرے سمیت بہت سارے لوگوں کا دل دکھا ہے جناب چیئرمین۔
اب یہ ہے کہ آج ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت دی جائے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی روشنی میں. کشمیریوں کو آزاد کیا جائے. کشمیریوں کے جو جدوجہد ہے میرے خیال میں کوئی پاکستانی اس سے اختلاف نہیں کرتا, مگر ہمیں جناب چیئرمین اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے. مودی نے اپنے آئین میں شامل کر دیا کہ میں 370 جو آرٹیکل ہے برسر اقتدار ہے اس کو میں ختم کروں گا. میں 35A کو ختم کروں گا. کشمیر کی اس اسٹیٹس کو ملیامیٹ کروں گا, اس کو انڈیا میں ضم کروں گا. جناب عالی, نقشے میں ڈالنے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. نقشے میں تو دلی کو بھی شامل کر سکتے ہیں, حیدرآباد دکن کو بھی شامل کر سکتے ہیں, چندی گڑھ کو بھی شامل کر سکتے ہیں. نقشے میں آپ لکھتے جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ جگہ سائی مت کراؤ جناب چیئرمین. جی حیدری صاحب ٹائم ہو گیا جی. بس حیدری صاحب جب بولنے لگتا ہے اصل موضوع پہ آتا ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں. بڑی مہربانی حیدری صاحب, تھینک یو جی. میں پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہوں, مجھے 11 منٹ ہو گئے ہیں جناب, اس لیے مہربانی کریں. باقی آپ کے ساتھی بھی بولنا چاہیے. چلو 2 منٹ. جی جی. تو مودی نے اپنے انتخابی منشور میں لکھا کہ میں کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کروں گا, میں اس میں ضم کروں گا. آپ بتائیں پاکستان نے اس کے تدارک کے لیے کیا کیا؟ موجودہ حکمرانوں نے, جن کو پتا تھا, بلکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, تو ان کے ذہن میں جو بات تھی ہمارے سامنے آئی, تو یہی کشمیر کا مسئلے کا حل ہے کہ کشمیر کو مودی نے انڈیا میں ضم کر دیا. امریکہ ثالث بنے گا. امریکہ عالمی استعمار. امریکہ ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو بلا کے کہا کہ کشمیر انڈیا کے حوالے, مقبوضہ کشمیر, آپ نے شور مچانا ہے, آپ نے واک کرنا ہے, آپ نے جلسے کرنا ہے, بیانات دینا ہے, پارلیمنٹ کے دونوں ہی ایوانوں سے قراردادیں پاس کرنی ہیں, باقی اس سے آگے نہیں بڑھنا. اپنے فوجی جوانوں کو کشمیر میں داخل نہ کرنا. تو جناب چیئرمین, یہ بھی حقائق ہیں, اب یہ بھی باتیں ہیں, یہ بھی سوالات ہیں. ان سوالات کو ہم کن سے پوچھیں؟ اگر آپ ہمیں روکیں گے تو یہ سوالات یہاں دب جائیں گے, باہر ہوں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے اظہار یکجہتی, ان کے غم میں دکھ میں تمام جماعتیں شامل, مگر اس سے آگے تھوڑا سا بڑھ کے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم نے ان کشمیری بھائیوں کو آزادی دلانے کے لیے, اس مصیبت سے نکالنے کے لیے, اس ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے, مودی کے ظلم و جبر سے نجات دلانے کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے ہیں. بہت شکریہ جناب. تھینک یو سینیٹر.